بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے شروع کیا تھا دین کا علم، اس میں ہم نے سب سے پہلے اصول دین پڑھے، وہ 5 ہم نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے علم اخلاق پڑھا تھا کل۔ علم اخلاق میں بنیادی چیز کیا پڑھی تھی کہ انسان کو اللہ نے 4 قوتیں دی ہیں، قوت شہریہ، غضبیہ، وہمیہ اور عقلیہ۔ تو اعتدال قائم کرنا ہے کہ وہ 3 قوتیں غضبیہ، شہریہ اور وہمیہ کو عقل کے تابع لانا۔ بذات کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، غضب اگر غضب ہو ہی نہ تو انسان اپنی غیرت کیسے بیدار کرے گا؟ تو وہ علم اخلاق تھا۔ پھر اس کا علاج بھی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا قوت غضبیہ ہے، اس کی کمی اور بیشی دونوں نقصان دہ ہیں۔ قوت شہویہ، اس کی بھی دونوں کمی اور بیشی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ پھر اس کا علاج ہوتا ہے، آسان الفاظ میں علاج یہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے چاہے وہ غضبی ہے، مثلا غضب سے انسان کو بہت غصہ آتا ہے تو یہ اعتدال سے ہٹ کے ہے، زیادہ ہو یا کم ہوگا تو بزدل کہلائے گا، زیادہ ہوگا تو اسے بدمعاشی کا عنصر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو یہ زیادتی کا علاج، چاہے وہ کمی ہو چاہے زیادتی ہو، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اگر کمی ہے، انسان بزدل ہے، تو جہاں بھی موقع ملے گا تو انسان اس کی ضد کرے گا، فوراً جو اپنے غضب کو بھڑکائے گا۔ اگر زیادہ ہے تو اس کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مقام پر عزت و انکساری دکھائے، اپنی اس قوت کو کنٹرول کرے۔ تو ضد سے علاج ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز کل رہ گئی تھی، آج ہم نے شروع کرنا ہے فروع دین، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، پرائمری اور سیکنڈری۔ تو بیسک چیز کو کہتے ہیں پرائمری، جو یہ ارکان ہیں ہمارے دین کے ارکان، یہ بنیاد ہیں، اور جو اس سے چیز پھوٹتی ہے، جیسے شاخیں ہوتی ہیں درخت کی، وہ اس سے پھوٹتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فرق، اس کو سیکنڈری کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ شروع کرنا ہے۔ اور فروعات دین آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو اس میں اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اب یہ جو لفظ ہے فقہ، علم فقہ، قرآن میں آیا تفقہ فی الدین، دین میں آپ فقاہت حاصل کریں۔ تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا صرف فروع دین میں آپ فقاہت حاصل کریں، کل دین میں، کہ اصول دین میں بھی آپ کی معرفت بلند ہونی چاہیے، علم اخلاق کا بھی پتہ ہو اور فروعات دین کا، تینوں کا۔ تو اس جو فروعات دین ہے، چونکہ اس میں ایک آسانی ہے، ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن فروعات دین میں ہے لفظ تقلید، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، ہمارے ہاں آج اس کی مخالفت بھی بڑی ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے، تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ تم میں سے ایک گروہ نکلے وہ دین کا علم حاصل کرے، چاہے کہیں اور جائے جہاں علم زیادہ ہے، ایران ہے، عراق ہے، جہاں بھی، وہ دین کا علم حاصل کرے، وہ واپس آئے اور لوگوں کو ڈرائے یعنی لوگوں کو بتائے دین کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آج کل یہ چل رہا ہے کہ آپ تقلید دین میں ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بھی انسان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا عمارت تعمیر کرانی، یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، مستری کو بلائیں گے، مشین خراب ہوگی ہے تو مشین کے ماہر کو بلائیں گے، بیمار ہوں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ جو سب سے بہترین ڈاکٹر ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہے، پنکھا خراب ہے تو پنکھے کے ماہر کے پاس جائیں گے، ٹینکی صفائی کرانی تو اس کے ماہر کے پاس جائیں گے۔ تو دین میں جس نے فروعات دین میں فقاہت حاصل کی ہے، اسپیشلسٹ ہے اگر وہ، تو آپ اس کی پیروی کریں گے۔ پیروی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مجتہد ہے اس کی بات آپ سنیں گے دین کے معاملے میں۔ اب ایسے تھوڑی ہے کہ عام بندے کی بات سن رہے ہیں، مجتہد کا پوری دنیا میں عام ہوتا ہے کہ یہ شخص نے علم حاصل کیا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط پوری ہیں، تبھی اس کا نام ہوتا ہے، تبھی وہ مجتہد بنتا ہے۔ تو یہ اس میں لمبی بات نہیں کرنی، صرف یہی ہے، جیسے میں اب آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے جی آپ تو حدیث ہی نہیں لے کے آئے، تو وہ حدیث سے اخذ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ اتنے چیزیں پاک کرتی ہیں، اتنی نجاسات ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کیا ہوتا ہے۔ تو اتنا کافی ہے کہ علماء کی طرف رجوع کریں،
وگرنہ تو انسان وہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اگر دو انسان بھی کسی طرف سفر کریں تو ایک کو رہنما بننا چاہیے تاکہ اس کی بات مانیں. دو ہوں گے تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے, وہ کہ میری بات ایسے ہے, دوسرا کہے گا نہیں میری بات پہ عمل کرو. تو یہ وہ مچھی منڈی نہ بن جائے, ہر بندہ کہ جی میری بات صحیح ہے, دوسرا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے میرا یہ معنی ہے. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ حدیث سے معنی اخذ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آج کل کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں میڈیا پہ, وہ کہتے ہیں نہیں حدیث ڈائریکٹ سنیں. وہ حدیث میں اس کو نے یہ نہیں بتایا کہ ایک ہی موضوع پر کئی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثیں کہہ رہی ہیں یہ مباح ہے, کچھ سے ایسے لگتا ہے کہ وہ مستحب ہے. اب کوئی بھی چیز جو حدیث میں آئی ہے کہ یہ کام نہ کریں, منع کر دیا ہے, اب یہ جو جس کام سے رکنا ہے کیا یہ حرام ہے, کیا یہ مکروہ ہے, کیا یہ مباح ہے, یہ کیسے پتہ لگیں گے؟ اگر ایک حدیث میں ہے کہ یہ کام آپ کریں, یہ جو کام کرنا ہے کیا یہ حکم کا درجہ رکھتا ہے, یعنی یہ کیا یہ واجب ہے یا کیا یہ مستحب ہے, کریں تو ثواب, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیا یہ مباح ہے, اس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے ہمارے رسم و رواج ہیں. تو اگر دین کے خلاف نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آگے آئے گا جب ہم شبی اور وہ ذوالجناح اور وہ سارے کریں گے. تو اس وجہ سے کسی نہ کسی, بلکہ علم اخلاق میں تو کہا گیا ہے, حدیثیں ہیں کہ من لم یکن لہو زاجر فی نفسہ, جس کے لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہ ہو انسان کے نفس میں, جیسے ضمیر ہوتا ہے انسان کو روکتا ہے برے کام کرنے سے. پھر آگے کیا ہے, ومن لم یکن لہو مرشد, جس کے لیے کوئی استاد نہ ہو. کبھی ایسے ہوا ہے کوئی علم حاصل کرنے جائے اور استاد کے بغیر ہی وہ علم حاصل کرے, تو پھر کیسے آپ دین کا علم حاصل کریں؟ ایک استاد تو چاہیے. یہ استاد کا تقلید ہی سمجھ لیں کہ وہ استاد ہی ہے. تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ جو پہلا آیا پانی, کیونکہ پانی ہی سب سے زیادہ طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہے آپ نے غسل کرنا ہے, چاہے آپ نے وضو کرنا ہے, کپڑے دھونے ہیں, پانی سے ہی کرتے ہیں نا. تو پانی کی دو قسمیں ہیں, ایک پہلے مضاف اور دوسرا قر. مضاف پانی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا پانی, جو کسی چیز سے اخذ کیا جائے. تربوز ہے, اس کو نچوڑ کے, جیسے گلاب کا پانی ارکے گلاب ملتا ہے, اسی طرح ارکے کاسنی ہے, ارکے مکوح ہے, وہ کسی پودے سے کشید کر کے نکالا جاتا ہے, ہوتا بالکل پانی کی طرح وائٹ ہی ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں مضاف, جو کسی چیز سے لیا جائے یا اس میں کوئی چیز ملاوٹ. پانی ہے جو گدلا پانی ہوتا ہے, اس میں مٹی مکس ہوتی ہے, تو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ پیور پاک صاف پانی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مضاف, جو کسی چیز سے لیا جائے, اخذ کیا جائے. تو یہ پاک نہیں کرتا, نہ آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں, نہ وضو کر سکتے ہیں, نہ کپڑے دھو سکتے ہیں. جو چیز پاک کرتی ہے اس کو کہتے ہیں مطلق پانی, یعنی صاف پانی. پھر یہ پانی جو ہے طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عام ہے, گھروں میں جو ٹینکی سے پانی آ رہا ہے, زمین سے نکالتے ہیں, چشمے کا ہے, دریاؤں کا ہے, سمندروں کا ہے, ظاہر وہ کسی سے اخذ تو نہیں کیا گیا, اس کو کہتے ہیں مطلق پانی. اس پانی کی جو قسمیں ہیں, ایک ہوتا ہے قر, ایک ہوتا ہے قلیل, ایک ہوتا ہے جاری, شاباش, ایک ہوتا ہے کنویں کا, اور بارش. یہ جو 5 ہیں پانی, یہ پاک کرتے ہیں. اب یہ قر پانی اور قلیل میں مسئلہ ہے. یہ تو پتہ ہے کہ جو چشمے سے جاری ہوتا ہے, یہ کنویں کا پانی, پرانے زمانے میں تو کنویں ہوتے, آج تک کل تو کنویں ہیں نہیں. تو یہ اس میں ہوتا ہے, اصل میں کنویں کا پانی زمین سے ابل کر نکلتا ہے, اور بارش جو ہے اس کا آگے پڑھیں گے, یہ بھی پاک کرتا ہے. ان دو میں اصل پتہ ہونا چاہیے قر کون سا ہوتا ہے اور قلیل کون سا ہوتا ہے. قر وہ ہوتا ہے جس کی لمبائی, چوڑائی یا موٹائی, یہ تینوں جو ہیں وہ کتنی ہو, 3 بالشت سے زیادہ. بالشت کیا ہوتی ہے؟ گٹھ. تو کم از کم 3 حدیثوں کے حساب سے, تو احتیاطاً 3.5 کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے, لمبائی, چوڑائی اور اونچائی ساری اگر 3 بالشت ہے, تو وہ آپ کی اس کو کہیں گے قر پانی. قر پانی کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمارے ہاں جو اہل تشریح میں کیا کہتے ہیں
ٹینکی اتنی بڑی ہو کہ وہ کُر سے زیادہ ہو. اس کُر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کُر پانی، اگر اتنا کُر پانی ہے، اس میں کوئی پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، کوئی نجاست گر جاتی ہے، وہ نجاست گرنے سے اگر اس کا رنگ، بو اور ذائقہ نہیں بدلا، ذائقہ عام طور پر نہیں بدلتا، چند قطرے بھی کوئی نجاست کے پیشاب کے گر جائیں وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا، اگر وہ گر بھی جاتے ہیں اور اس کا رنگ، بو اور ذائقہ یہ نہیں بدلتا تو پھر وہ پاک ہے. لیکن اگر پانی ہے قلیل، 3 کُر سے کم ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اگر ایک بھی پیشاب کا قطرہ گرے گا تو وہ سارا پانی نجس ہو جائے گا. بالکل. اسی لیے یہ ٹینکیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس میں کوئی نجاست گر بھی جائے، انسان کو نہیں پتہ لگتا، تو پانی جو ہے وہ پاک رہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا ہے جاری. جاری پانی کا بھی آپ کو پتہ ہے، ہاں، یہ جو چشمے کا پانی ہوتا ہے جاری ہوتا ہے، نجاست آئے گی وہ بہا کر لے جائے گی، وہی جگہ رکے گی نہیں، رنگ بو ذائقہ بھی نہیں بدلتا، تو یہ بھی پانی. ہاں، اسی طرح کنویں، یہ آج کل استعمال تو نہیں ہوتے لیکن یہ پانی پاک ہوتا ہے. اس کے بعد بارش جو ہوتی ہے وہ لگاتار ہوتی رہے. اکثر لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جی بارش ہو رہی تھی، ہم جا رہے تھے، چھینٹے پڑ گئے ہیں. تو اگر بارش ہو رہی ہے تو چھینٹے پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں، وہ آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، اگر بدن پہ بھی لگ گیا کیچڑ یعنی پانی وہ بارے زمین والا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا پانی. کُر اور قلیل کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو ویسے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ جو طہارت کرتے ہیں، آپ کا جو ٹوائلٹ ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے ڈائریکشن. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مثال قبلہ اس طرف ہے تو انسان کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. نہیں، نہ منہ ہو نہ پشت ہو، ایسی ڈائریکشن. اگر یہ قبلہ ہے تو یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے، وغیرہ یہ حرام ہے. نہ پشت ہونی چاہیے، نہ رو بقبلہ ہونا چاہیے، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ آپ کا جو طہارت خانہ ہے اس میں انسان کو اپنے جو ہے بدن کو اس کو چھپانا، ڈھانکنا چاہیے، یعنی کوئی دیکھے نہ، محرم بھی نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا. اب آ گیا ہے کہ نجاسات کتنی طرح کی ہیں. نجاست جو آپ کو، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے بدن کو نجس کر دیتی ہے. نام ہی آپ یاد کر لیں، فی الحال اتنے کافی ہیں. تو نجاست پہلی کیا ہے؟ انسان کا پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، یہ دونوں نجس ہیں. تیسرا جو جنسی مادہ ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے. مردار، مردار کیا ہوتا ہے؟ مردہ چیز جس کو ذبح کرتے ہیں وہ بھی مردہ ہو جاتی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں مردار سے کیا مراد. اس کے بعد 5واں ہے خون. یہ بھی دیکھنا ہے کس کا خون نجس ہے اور کس کا نہیں. آپ سے میں نے پوچھنا ہے ابھی یہ 10 کی 10 نجاستیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے. پیشاب، پخانہ، یہ منی، مردار، خون، اس کے بعد کتا، اس کے بعد سور، اس کے بعد کافر، اس کے بعد شراب، اس کے بعد یہ آبے جو بھی آج کل پیتے ہیں لوگ، وہ ٹن پیک میں آئی ہوئی ہے، تو آپ اس سے محتاط رہیں، وہ بھی حرام ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 10 نجاستیں. آب جو، جو کی روٹی نہیں کھاتے، وہ جو، اس سے شراب بنتی ہے، پانی میں کشید کر کے اس کو ابال کے، جیسے انگور ہے وہ بھی شراب کے حصے میں آئے گا. انگور کو اگر ابالا جائے، اسی طرح کشمش جو پکاتے ہیں اس کو بھی کھانے میں پکانے کے دوران نہیں پکانا چاہیے کہ پانی ہو، اس کو وہ ابلے، اس سے وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں. سارے چاول ہیں یا کھیر آپ بنا رہے ہیں میٹھی چیز، اس کو بعد میں ڈالنا چاہیے جب بن جائے. یہ ہوتا ہے منی، یہ مردار، یہ خون، کتا، سور. اب دیکھیں جانور 2 ہی ہیں بنیادی جانور. ٹھیک ہے. یہ 10 نجاستیں ہیں. تو پیشاب واضح ہے انسان کا یا ایسے جانور کا جن کا انسان یا ایسا جانور
یہ حرام گوشت کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، یہ کوئی بتائے گا حرام گوشت کیا ہوتا ہے؟ وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے. اب بکرا ہے، مرغی ہے، وہ تو حلال ہے. اس کے علاوہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا جو پیشاب اور پاخانہ ہے وہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. ہاں جی، انسان ہے، یہ حرام گوشت ہے کہ حلال گوشت ہے؟ حرام گوشت ہے. انسان کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اسی لیے انسان بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. ان دونوں کا پیشاب بھی نجس ہے، پاخانہ بھی نجس ہے. ہاں، ان کا نجس نہیں ہے، نہیں. اسی طرح مردار، یہ مردار وہ ہوتا ہے جو خود بخود مر جائے. آپ نے ذبح نہیں کیا، اسی لیے تو فوراً ذبح کرتے ہیں. اور ذبح کرنے سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے. اگر اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کیا، چھری سے کاٹ دیا ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی مردار ہی کہیں گے. اونچی بولیں. ہاں، اور اسی لیے کوشش کرنی چاہیے آپ مرغی لینے جائیں تو وہ جب ذبح کرو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد خون میں بھی یہی شرط ہے، یہی ویلی کہ انسان اور وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا خون بھی نجس ہے. اس لیے انسان کا خون بھی نجس ہوتا ہے. اب وہ ہم پڑھیں گے، جب اکثر لوگ جو ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ زنجیر مارتے ہیں تو وہ خون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، پھر تو شہید کا خون بھی حرام ہونا چاہیے، نجس ہونا چاہیے. اس کے بعد کتا تو بالکل پتہ ہے آپ کو، کتا اور سور کو تو واضح آیا ہوا ہے. اب یہ جو کافر ہے، کافر بھی نجس ہی کہلاتا ہے. اب کافر کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نجس ہوگا پاک ہوگا؟ وہ بھی نجس ہوگا. اور مسلمان کا بچہ پاک ہوگا، حالانکہ وہ ہے تو بچہ ہی. جب تک وہ بڑا ہو کر اگر کافر کا بچہ اسلام نہیں لے آتا اس وقت تک وہ نجس ہی رہے گا. اس کے بعد آب جو کا پانی یہ کسید کر کے آج کل ملتا ہے، یہ بھی حرام ہے. خود شراب، یہ جو شراب ہے، ایک تو اس کو پینا حرام ہے نا، خود اس کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ خود شراب بھی نجس ہے. اب شراب نجس ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کو مدہوش کر دے وہ ضروری نہیں نجس ہو. مثلاً وہ جو آج کل پاؤڈر پیتے ہیں تو وہ جو پاؤڈر ہے وہ نجس نہیں ہے. اگر وہ کسی پانی میں مکس کر دیں تو وہ لیکوڈ بن جائے تو پھر ہے. اس شراب کی اصل ہی لیکوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کلی قانون ہے، اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے کہ شراب جو ہے اس کی اصل وہ اصل ہی ہوتی ہے. جو شراب ہم پیتے ہیں اس کی اصل جو ہے وہ لیکوڈ ہے، اس وجہ سے وہ حرام. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. ابھی نام یاد ہونے چاہیے، بنیادی چیز آپ کو پتہ لگے، یہ قانون آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مردار کا پتہ ہونا چاہیے، جو کافر ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نجس ہے. آپ بھی جو آگے دیکھیں گے جب مطہرات آئیں گی اس میں ہم دیکھیں گے. تو یہ نجاسات ہیں جو نجس کر دیتی ہیں. آخر انسان نے زندگی گزارنی، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز نجس ہے اور کیا چیز پاک.